مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد خلقك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے تن رب سچے دا حجرا کدی پاک فقیرا چھاتی ہو نہ کر منت آج حضر دی تیرے اندر آگ حیاتی ہو شوق دا دیوا بال انیرے تینوں لبسی وقت کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو تاں حق دی رمز پچھاتی ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی گولڑوی صاحب عزت مآب الحافظ القاری محمد عاطف سلطانی نقشبندی صاحب عزت مآب حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب سرپرست اعلیٰ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سٹی فیصل آباد جامع مسجد اکبری کے اہل انتظام و انصرام اہل علاقہ ارباب علم و دانش اصحاب عشق و محبت. آج کا ماہانہ درس قرآن و محفل درود پاک بسلسلہ ختم 11ویں شریف منعقد ہے. قرآن پاک سورہ قاف سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بات کو آسان کرنے کے لیے مثال بطور مفروضہ کے بیان کر لینا یہ اہل حل و عقد کا طریق ہے. اگر آپ اپنے ذرا ذہنوں کو قریب کریں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہر ملک میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. کوئی اہل ثروت
صاحب اقتدار شخص جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ملک سے باہر بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے، شفقت فطری ہے کہ اس نے تنہا بیٹے کو بھیجنے کی بجائے ساتھ ایک خادم بھی دیا تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو جائے، غربت، اجنبیت، مسافرت کا احساس کم ہو، اور ان سفر میں پیش آنے والی صعوبتوں کو بانٹ لیا جائے. ایک خادم کو بھی ساتھ بھیج دیا جس کا کام بیٹے کی خدمت کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اگر میرے بیٹے کی پوری طرح خدمت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اور جس مقصد کو یہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس مقصد کو پانے میں تو اس کی معاملت کرے گا، تو پھر تجھے انعام، جزا، اچھا صلہ دیا جائے گا، نوازا جائے گا. بیٹا گیا، ساتھ خادم بھی گیا. علاقہ نیا ہے، ماحول نیا ہے، لوگ وہاں نئے ہیں، دوست اور دشمن میں امتیاز نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اپنے اور بیگانے کی پہچان نہیں ہے. اتفاق سے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس رئیس کو جانتے تھے، اس سے حسد رکھتے تھے اور بغض رکھتے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ اس کا بیٹا پڑھ کر کامیابی کیوں حاصل کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا وقت ضائع کرنا چاہیے، اس کو اپنی ارینج میں لانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس کا نقصان کرنا چاہیے. اگر ہاتھ میں آ جائے تو اسے جان سے بھی مار دے، دشمن نے دشمنی کرنی ہے، اور کوئی دشمن نقصان نہیں کر سکتا جب تک کہ دشمن کے ساتھ کوئی اپنا نہ ملے. ان دشمنوں نے، حاسدوں نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اس خادم کو ساتھ ملایا جس کو اس بیٹے کی خدمت کے لیے بھیجا گیا، اسی کو آپ نے ساتھ ملایا، اور وہ ان کے ساتھ کچھ ساتھ بات کرنے لگا. ایک دن اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، خادم نے فون اٹھایا تو وہی بھیجنے والا مالک بول رہا تھا. اس نے پہلی بات یہ کی کہ جس کی خدمت پر تو مامور ہے وہ میرا بیٹا ہے. جس کی خدمت پر تو مامور ہے، جس کی خدمت کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا. کیا یہ خادم پہلے نہیں جانتا؟ یہ بات خادم پہلے نہیں جانتا. یہ اسے احساس دلایا جا رہا ہے، اس کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو جس کا نقصان کرنے والا ہے وہ مجھے تجھ سے زیادہ پیارا ہے، وہ مجھے. اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ میرا اور اس کا تعلق کیا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا تارا ہے،
یہ میرے تاریک گھر کا چراغ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس کے تحفظ کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں شاید تجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اس نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کی، اس نے کہا جو تو پلاننگ بنا رہا ہے ان دشمنوں کے ساتھ مل کر، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ بات بتا کر اسے احساس دلایا کہ میں غافل نہیں ہوں، تیری سازشوں سے، تیری پلاننگوں سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ تو اگر اس کا حوصلہ ہوتا بھی تو کیا اس خبر کو سن کر وہ ڈگمگا نہیں جائے گا کہ جس کی اتنی مضبوط CID ہے، میں ادھر بیرون ملک جو سازش کر رہا ہوں وہ ادھر گھر بیٹھا جانتا ہے، گھبرا جائے گا نا، ڈر جائے گا نا کہ میری پلاننگ کو وہ جان گیا۔ اور پھر تیسری بات اس نے کی کہ یاد رکھنا اگرچہ یہ ملک اور ہے وہ ملک اور ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ کیا احساس دلایا؟ احساس یہ دلایا کہ وہ جسمانی گود ہے لیکن میری قوت، میری طاقت، اگر تو میرا ملازم ہو کر وہاں میرے بیٹے کی خدمت کے لیے جا سکتا ہے تو تجھے نہیں پتا میرے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے میرا عملہ اور بھی وہاں ہے، جو مجھے CID دے سکتا ہے وہ حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ جب دشمن کو اتنی زور آور خبر مل جائے تو کیا خیال ہے اب وہ دشمن اس بیٹے کا، اس نوجوان کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ بولو تو صحیح، کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا نا۔ ہاں، یہ نوجوان اگر خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں، پھر اس کا علاج اگر یہ خود اس ملک کے ضابطے توڑ دے، جس ملک میں گیا ہے وہاں کا قانون توڑ دے، وہاں کے دستور سے کھیلنے لگے تو اس قانونی کارروائی سے اسے کوئی نہیں بچائے گا۔ بولو تو صحیح، میری اس بات کو سمجھ لیا آپ نے؟ بلا تشبیہ ہو، بلا مثال، فقط ذہن کے قریب کرنے کے لیے یہ میں نے بات کی۔ اللہ رب العزت نے بندہ مومن انسان کو اس زمین پر بھیجا، اس جہان میں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق الا لیعرفون، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، تاکہ اپنے مالک کو پہچانے۔ اسلام کے لیے بھیجا، حصول معرفت کے لیے بھیجا، حصول علم و عرفان کے لیے بھیجا، اور ساتھ خدمت کے لیے نفس کو دیا، خدمت کے لیے نفس کو بھیجا، بدن کو بھیجا، اور وہ ازلی دشمن شیطان انسان کا نقصان کرنے کے لیے، اس کی معرفت میں رکاوٹ بننے کے لیے، اس کے لمحات زندگی کو برباد کرنے کے لیے، اس کی زندگی کی اوقات کو ضائع کرنے کے لیے، اس کا اخروی روحانی نقصان کرنے کے لیے، اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہوئے جو اقدام کیا تو اس نے نفس کو اپنے ساتھ ملایا، نفس کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور جب نفس اور شیطان مل کر انسان کی عاقبت کو برباد کرنے لگے تو خالق کائنات نے
اپنے محبوب کے ذریعے حکم نازل کیا، اور نفس تو بھی سن لے اور شیطان تو بھی سن لے، لقد خلقنا الانسان، میں انسان کا خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے، میں اس کا رب ہوں، یہ میرا مربوب ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا معبود ہوں، یہ میرا عابد ہے، سن لے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، چوکس ہو گئے کہ یہ بے سہارا نہیں ہے، اس اجنبیت میں یہ بے سہارا نہیں ہے، اس غربت میں یہ بے سہارا نہیں ہے، اس مسافرت میں یہ بے سہارا نہیں ہے، اس غریب الوطنی میں یہ بے سہارا نہیں ہے۔ فرمایا سن لے میں خالق ہوں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سن لو نفس میرے بندے کو جس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، جس وسوسے کا شکار کرتا ہے، جس بد عقیدگی کی طرف لے کر جاتا ہے، فرمایا سن لو میں بے خبر نہیں ہوں، نعلم میں جانتا ہوں۔ نفس کی شرارت کو ہم جانتے ہیں، شیطان کی سازش کو ہم جانتے ہیں۔ اور تیسرا حکم کیا ارشاد فرمایا، او نفس و شیطان سنو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب یہ پیغام ہے، اس آیت کریمہ کا اسلوب بیان دیکھو، انداز بیان دیکھو، جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں مخاطب انسان نہیں بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ نفس و شیطان کو بے زور کرنے کے لیے، ان کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا سن لو میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے، میں اپنے بندے کے خلاف تمہاری محاذ آرائی سے واقف ہوں، اور میں اپنے بندے کے اتنا قریب ہوں کہ خود میرا بندہ بھی اتنا اپنے قریب نہیں ہے۔ ایسی حالت میں تم میرے بندے کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بولو تو صحیح۔ اب نفس کچھ کر سکتا ہے، اب شیطان کچھ کر سکتا ہے، جب نہیں کر سکتا تو پھر یہ برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پھر ہم کس شیطان پر تہمت لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو پہلے دن سے مایوس کر دیا تھا، پہلے دن سے کہہ دیا تھا، جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، میرے رب نے کہا کہ تو اپنا پورا زور لگا لینا، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، وہ تیرے داؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ نفس کو یہاں مایوس کر دیا، شیطان کو وہاں مایوس کر دیا، تو یہ دونوں دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب تو ہی شریعت کے اصولوں کو توڑ دے، جب تیرے پاس تاش کے لیے وقت ہو، کرکٹ کے لیے وقت ہو، بازاروں میں پھرنے کے لیے وقت ہو، بدماشی چوری کرنے کے لیے وقت ہو، کسی کی چغل خوری کے لیے وقت ہو، کسی کو لڑانے پھرانے کے لیے وقت ہو، نماز کے لیے وقت نہ ہو، قرآن کے لیے وقت نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے وقت نہ ہو، جب تو ہی اصولوں کو قوانین کو توڑنے لگے تو پھر کسی کا کیا گناہ ہے؟ پھر کسی کا بولو تو صحیح۔ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نفس کن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن مثال دی تھی. باہر تعلیم کے لیے گیا تو اب جب اندر باہر کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات اور سمجھ لیں، شاید کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، شاید کسی کی ہدایت کا سامان ہو جائے. یوں تو انداز بیاں شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں جا کر بڑی محنت کرتے ہیں. یہاں بھی تو محنت کی جا سکتی تھی، لیکن جب تک یہاں تھا تب تک وہ جوش جذبہ نہ تھا، وہ محنت، وہ لگاؤ، وہ کام کی طرف توجہ نہ تھی. وہاں جا کر کیا سوگات آ گیا، اب بڑا کام کرتا ہے. کیوں؟ ایک خیال ہے دل میں کہ میں جیسے آیا تھا ویسے واپس نہ جاؤں، جیسے آیا تھا ویسے واپس. سارا دن کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 16 گھنٹے کام کرتا ہے، مارو مار. اتنا کام کرتا ہے تو پھر تھوڑا کھاتا ہے. اگر پاکستان میں عیاشی ہو سکتی ہے تو دوسرے ملکوں میں تو اور زیادہ عیاشی کے سامان موجود ہیں، لیکن عیاشی نہیں کرتا جو سمجھدار ہوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے. وہاں پر پلاٹ لے کر اپنا مکان بھی نہیں بناتا، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، کسی کی طرف توجہ نہیں ہے، بس لیتا ہے پیچھے بیچتا ہے، لیتا ہے پیچھے بیچتا ہے، کماتا ہے پیچھے بیچتا ہے، کماتا ہے پیچھے بیچتا ہے. کیوں بھائی؟ اپنی جان کے لیے محنت کرتے ہو، اتنا کام کرتے ہو، اپنے آپ کو آرام کیوں نہیں دیتے ہو؟ اچھا کھانا کھاؤ، اچھی رہائش لو، اچھی گاڑی لو، اچھا لباس پہنو. عیاشی کا دن ہے، نہ جانے گھر جانا نصیب ہو یا نہ ہو. زندگی کے کتنے دن لمحے باقی ہیں، کتنے گزر گئے ہیں، کیوں اتنی تنگیوں کھاتے ہو؟ جو کماتے ہو پیچھے بھیج دیتے ہو، جو کماتے ہو پیچھے بھیج دیتے ہو. تو اس کا جواب پتا کیا ہے؟ یہاں پر میں سال رہوں گا، 2 سال رہوں گا، 3 سال رہوں گا، پھر میں نے گاڑی جانا ہے. یہاں جائیداد بنانے کا کیا فائدہ جسے چھوڑ ہی دینا ہے؟ یہاں جائیداد بنانے، یہاں عیاشی کرنے کا کیا فائدہ؟ 50 دن تنگی کے اٹھا لو. جہاں رہنا ہے وہاں بنا لو، جہاں جانا ہے پلٹ کے. اگر میں گھر جاؤں، میری گاڑی نہ ہو، گھر جاؤں مکان نہ ہو، گھر جاؤں کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، گھر جاؤں بچوں کی حالت نہ ہو اچھی، اور اگر گھر جاؤں تو میرے والدین اسی حالت میں ہو جس حالت میں چھوڑ کر آیا تھا، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ رشتے دار کیا کہیں گے؟ چچے تائے کیا کہیں گے؟ سسرال کیا کہیں گے؟ ننیحال کیا کہیں گے؟ ددیحال کیا کہیں گے؟ دوست احباب کیا کہیں گے؟ ارے کسی کو منہ بھی تو دکھانا ہے. یہاں چاہتی میں عیاشی کر لوں، وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. میرے دوست، یہ ہے عارضی وطن سے عارضی وطن کی طرف جانا. پتا چل گیا جہاں عارضی ٹھہراؤ ہوتا ہے وہاں مکان نہیں بنائے جاتے، جہاں رہنا نصیب نہ ہو وہاں عیاشی نہیں کی جاتی. کمایا جاتا ہے لیکن بھیجتے وہاں ہے جہاں جانا ہے، بھیجتے وہاں ہے جہاں جانا ہے. تو میرے دوستو، یہاں دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ یہاں دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ تم کہتے ہو جو ہے یہیں پر کر لو، تو کل قیامت کے دن رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں فرشتے آئیں گے، انہیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ مدینے والی تاجدار آئیں گے، انہیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ فرشتے کہیں گے پہچانتا ہے کیا کہتا رہا دنیا میں اس محبوب کے بارے میں، کیا منہ دکھاؤ گے؟ سارا کچھ یہی دنیا نہیں ہے، کچھ ایسا کر لو مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ نفس اسے کن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن نفس و شیطان سن لے کہ ہم انسان کے
رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ توجہ ہے، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ یہاں لفظ اقرب ہے، ہم انسان اپنے بندے کے اقرب ہیں۔ عربی کے لفظ دونوں، قریب اقرب۔ قریب اور اقرب میں فرق یہ ہے کہ جو قریب ہو اس کے درمیان کوئی تیسرا سما سکتا ہے، اس کے درمیان کوئی تیسرا سما سکتا ہے۔ میرے بہت زیادہ سارے سب سے قریب حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن حاجی صاحب اور میرے درمیان بھی یہ ممبر تو ہے لکڑی کا۔ اگر حضرت علامہ صاحب اٹھیں اور جب مجھے گلے سے لگائیں گے تو سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اقرب نہیں، کیونکہ ابھی بھی ان کے اور میرے درمیان یہ کپڑا تو ہے۔ قریب وہ ہے جہاں تیسرا سما سکے، اور جب کوئی تیسرا نہ سما سکے اتنی قربت ہو جائے، اتنی قربت ہو جائے کہ کوئی تیسرا درمیان میں نہ آ سکے، اسے اقرب کہتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے بندے کے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ کوئی تیسرا میرے اور میرے بندے کے درمیان سما ہی نہیں، میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا سما نہیں سکتا، اتنا قریب ہے مولا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوست نزدیک تر از من بمن از، بڑی عجب ہے کہ من از بے دورم، میرا مالک، میرا دوست، میرا محبوب وہ تو میرے اتنا قریب ہے کہ میں خود بھی اپنے اتنا قریب نہیں ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں، افسوس یہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ قربت کے قسمیں ہوتی ہیں، قربت، تقرب، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ قرب ہوتا ہے جو سرکار اور رعایا میں ہے، توجہ ہے، ہر ملک کا بادشاہ اپنی رعایا کے قریب ہوتا ہے، جسمانی طور پر نہیں، اپنے اختیار کے طور پر۔ بادشاہ کا اختیار رعایا کے ایک ایک فرد پر جاری ہو سکتا ہے، جب آرڈر آیا وہ جہاں ہوگا اریسٹ ہو جائے گا، قتل کا حکم ہے قتل ہو جائے گا، گرفتاری کا آرڈر ہے گرفتار ہو جائے گا، جیل میں بند کر دو جیل میں بند ہو جائے گا۔ ہر بادشاہ اپنی رعایا کے قریب ہوتا ہے اختیار کے طور پر۔ اس قربت کو سمجھتے ہیں؟ جب ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس دیار غیر میں جو چیز اس کی حفاظت کرتی ہے وہ یہی اپنے بادشاہ کا قرب تو ہوتا ہے، یہی قرب ہوتا ہے، کیونکہ دوسری حکومتیں اس بات کا لحاظ کرتی ہیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے، اگر یہاں ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ملک سے ٹکر لینی پڑے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہو کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیوں لے گئے تھے، پاکستان میں اسے کیوں تحفظ دیا گیا، جرم کرنے کے باوجود اسے بحفاظت امریکہ کیوں بھیجا گیا، کیونکہ وہ امریکہ کی رعایا تھا۔ سرکار اور رعایا میں قربت ہے، سرکار اور رعایا کا توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی تو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ ایک وہ قرب ہے جو سرکار اور رعایا کے درمیان ہے، یہ قرب بڑا ہلکا سا ہے لیکن اس کی بھی ایک پاور ہے۔ ایک ملک کے باشندے پر دوسری ملک کی حکومتیں میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتی،
کیونکہ اس ملک کے باشندے کے سر پر حکمران جو کھڑا ہے، کبھی وہ بھی وقت تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، انہیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم آ جائے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آ پہنچے گا۔ یہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے کے غلام سب ایک ہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا۔ تو ایک وہ قرب ہوتا ہے جو سرکار اور رعایا کے درمیان ہے، اور ایک وہ قرب ہے جو سرکار اور سرکار کے ملازمین، عہدے داران کے درمیان میں ہے۔ یہ قرب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب اپنے ملازم کا تحفظ کرنے کے لیے رعایا کو قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک پولیس کے تحفظ کے لیے کتنی رعایا پر ظلم و ستم ہوئے، بولو نا۔ پھر عہدے پڑھتے جائیں گے تو یہ قرب بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو ایک وہ قربت جو سرکار اور رعایا کے درمیان ہے، ایک وہ قربت جو سرکار اور عہدے داران، ارکان سلطنت، ملازمین کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ قرب جو سرکار اور قرابت دار کے درمیان ہے۔ رشتہ داریاں پالنے کے لیے کتنے عہدوں پر تبدیلی کی جاتی ہے، عہدے داران پیچھے رہ جاتے ہیں، رشتہ داریاں کو پالا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ بولو۔ اور ایک سب سے مضبوط قرب ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں، اسے قرب، بولو تو صحیح، محبوب کے ساتھ قرب۔ اگر کسی حاکم وقت، بادشاہ کا کوئی محبوب ہو تو اپنے رشتہ دار بھی ذرا آنکھ کترا کے گزرتے ہیں، اس کی طرف انگلی اٹھے گی وہ انگلی نہیں کٹے گی، گردن کٹے گی۔ ملازمین کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، قرابت دار بھی کنارہ کرتے ہیں، رعایا کی تو وہاں گنتی ہی کوئی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قرب محبت۔ محبوب کی رضا کے لیے رعایا بھی قربان کی جا سکتی ہے، عہدے داران بھی معزول کیے جا سکتے ہیں، قرابت دار بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن محبوب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ محبوب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت کا ایک قرب تخلیقی ہے، اپنے ہر مخلوق کے ساتھ قرب ہے، علم اور قدرت والا، اور ایک اس کا قرب اپنے ولیوں کے ساتھ ہے، قرب تلازم، قرب تصرف، اور ایک اس کا قرب اپنے کارخانے قدرت کے عہدے داران انبیاء کے ساتھ ہے، اور ایک قرب اپنے مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ ایک قرب اپنے مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے، جو ادنا سے ادنا قرب ہے۔ خدا کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے زیادہ قریبی محبوب، اس سے نچلے درجے کے قریبی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں ظاہر کی مثال دے رہا ہوں، عالم ظاہر کی۔ قرابت داری کا قرب، اس سے نچلے درجے کا قرب ملازمین، اس سے نچلے درجے کا قرب سرکار اور رعایا۔ اسی طرح گنتے جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق کے ساتھ قرب ہے، ایک اس کا ولیوں سے قرب ہے، ایک اس کا نبیوں سے قرب ہے، ایک محبوب مدینہ کے ساتھ قرب ہے۔ جو سب سے نچلے درجے کا قرب ہے وہاں تو تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ بولو جو سب سے نچلے درجے کا قرب ہے وہاں تو تیسرے کی گنجائش نہیں، جو سب سے بڑھ کر قریبی ہے اور وہاں سے قرب کا کیا اندازہ ہوگا۔ پھر وہاں کے لیے او ادنا ہی کہا جائے گا، پھر وہاں کے لیے او ادنا ہی کہا جائے گا۔ اور وہ محبوب جس کو خدا نے اعلان کر کے بتا دیا، محبوب
ما ودعک ربک وما قلی، میں نے جب سے کائنات کو تخلیق کیا تب سے لے کر جب تک یہ سلسلہ ہست و بود رہے گا تب تک پورے زمانوں میں نے وہ لمحہ پیدا ہی نہیں کیا جب تو جدا ہو اور میں جدا ہوں۔ جس لمحے میں تو اور میں جدا جدا ہوں میں نے وہ لمحہ ہی پیدا نہیں کیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تیرے رب نے کبھی تجھ سے جدائی اختیار نہیں کی، تو ہمیشہ اس کی قربت میں ہے۔ وہ خدا جو اپنے محبوب کی قربتوں کا اعلان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے بندوں کی رگے جان سے بھی قریب۔ جب وہ خدا رگے جان سے قریب ہے پھر مصطفیٰ بھی تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ بھی تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ پتہ کیسے؟ آپ ایک لائٹ جلائیں اندھیرے کمرے میں، ایک چراغ جلائیں، لائٹ روشن کریں اور اس لائٹ کے گرد فانوس لگا دیں، شیشہ لگا دیں سبز رنگ کا۔ روشنی تو لائٹ کی ہے، شعلے کی ہے، چراغ کی ہے، لیکن جہاں بھی پہنچے گی شیشے سے چھن کر پہنچے گی، شیشے سے چھن کر پہنچے گی۔ جہاں جہاں چراغ کا نور جائے گا وہیں وہیں تک سبز شیشے کی رنگت جائے گی۔ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی نا۔ تو اللہ رب العزت وہ نور جمال ازلی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور مدینے کا چاند یہ سبز رنگ کی چمنی ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں وہیں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ قانون اور رسول بنا دیا۔ آسمان کا سورج اپنی شعاعیں زمین تک پہنچاتا ہے، سورج سے نکلنے والی شعاعیں زمین برداشت نہیں کر سکتی، سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو زمین برداشت، بولو تو صحیح، سائنس کے طلباء اچھی طرح جانتے ہوں گے، سورج سے نکلنے والی شعاعیں اگر ڈائریکٹ زمین پر آ جائیں کوئی جاندار زندہ باقی نہ رہے، فصلیں نہ ہوں، پھول نہ کھلے، پھل نہ پکے، خوشبوئیں نہ مہکے، پرندے نہ چہچہائیں، یہ حسن نہ ہو، یہ باغات نہ ہو، یہ کہکشائیں نہ ہو، سارا نظام زندگی ختم ہو جائے۔ اگر سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ زمین پر آئیں تو پھر ان کی ضرر رسانی کو روکنے کے لیے، نفع کو پہنچانے کے لیے قدرت نے کیا کام کیا کہ زمین اور سورج کے درمیان اوزون کی تہ بنا دی۔ زمین اور سورج کے درمیان اوزون کی تہ، میٹرک تک بھی پڑھا ہو تو اوزون کی تہ سے تو واقف ہوتا ہے۔ کوئی سائنس بڑا بیٹھا ہے نا یہاں، پڑھا ہے سائنس میں اوزون کی تہ کے متعلق، سورج اور زمین کے درمیان اوزون کی تہ ہے۔ جب بھی سورج کی روشنی زمین کی طرف آتی ہے تو اوزون کی تہ سے گزر کر آتی ہے۔ اوزون کی تہ پتہ کیا کرتی ہے؟ اس کا دوہرا تعلق ہے، ایک زمین کے ساتھ ہے، دوسرا سورج کے ساتھ ہے۔ سورج سے شعاعیں لیتی ہے، پھر ان میں کام کیا کرتی ہے؟ جو جلالی ہوتی ہے انہیں روک لیتی ہے، جو جمال ہوتا ہے انہیں بھیج دیتی ہے، جو جلال ہوتا ہے انہیں روک لیتی ہے، جو جمال ہوتا ہے انہیں بھیج دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور مخلوق کے درمیان مصطفیٰ کی ذات وہ حضور کی تہ کی مانند ہے کہ جب جلال آتا ہے، جب عذاب آتا ہے، سجدے میں گر کر روک لیتے ہیں، ظلموں کو پھیر کر روک لیتے ہیں، جب احکام سخت آتے ہیں تو آنسو بہا بہا کر انہیں بدلوا لیتے ہیں، جب جلال آتا ہے انہیں روک لیتے ہیں، جب رحمت کی برکات آتی ہے تو مخلوق کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اوزون کی تہ نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی زمین پر بسنے والا چاہے کہ میں نے سورج کی خالص روشنی لینی ہے، نہیں لے سکتا، وہ
اوزون کی تہ کے فیضان کے بغیر سورج کی روشنی نہیں لے سکتا. اسی طرح جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر خدا سے ملنا چاہے وہ خدا سے نہیں مل سکتا. وہ خدا سے نہیں مل سکتا. میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سن لو میرا محبوب اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے. اندازہ تم کر لینا میں اپنی مخلوق کے اتنا قریب ہوں کہ تیسرے کی گنجائش نہیں. پھر اپنے محبوب کے کتنا قریب ہوں گا اپنے محبوب کے کتنا قریب ہوں گا. یہی وجہ ہے کہ خود اپنے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لوگوں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا محبوب جو ہے نا وہ بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. جب اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ تیسرے کی گنجائش نہیں. تبھی تو سلطان العارفین نے کہا تھا اے تن رب سچے دا حجرا. اے تن رب سچے دا حجرا کبھی پا فقیرہ چھاتی میں. کبھی دیکھ تو صحیح کبھی دیکھ تو صحیح کوئی پھسل نہ جائے کوئی بہک نہ جائے. ضرف نظر نہیں آتے وگرنہ دل کرتا ہے کچھ کہنے کو. اگر بات نہ سمجھ آئے اگر ذہن اپنا کام کرنا شروع کر دے اس پر اسے چھوڑ دینا یہیں چھوڑ دینا میرے پاس چھوڑ دینا. لیکن اس بات کو لے کر کوئی فتنہ نہ بنانا. آپ نے کبھی الف لکھا ہے؟ بولو. جب طالب بچہ چھوٹا سا قلم کو لے کر دوات میں لگاتا ہے پھر اسے اٹھاتا ہے پھر لکھتا ہے الف پھر لکھتا ہے الف پھر لکھتا ہے با پھر لکھتا ہے تا پھر لکھتا ہے سا پھر لکھتا ہے جیم. یہ جو الف کی شکل میں ہے کیا ہے؟ سیاہی. جو با کی شکل میں ہے وہ کیا ہے؟ بولو. سیاہی. جو جیم کی شکل میں ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اسے سیاہی تو نہیں کہتے. اسے سیاہی اسے دال کہتے ہیں سیاہی نہیں کہتے. اور جب یہی سیاہی دوات میں تھی پھر اسے سیاہی کہتے تھے الف با نہیں کہتے تھے. وہی سیاہی ہے ادھر الف با جیم دال لیکن ادھر سیاہی ہے. ادھر اسے الف با نہیں کہتے ادھر اسے سیاہی نہیں کہتے. ہے ادھر بھی سیاہی ہے ادھر بھی سیاہی ہے ادھر بھی سیاہی ہے ادھر بھی سیاہی. ادھر اسے سیاہی کہتے ہیں ادھر اسے الف با تا تا جیم دال کہتے ہیں. ادھر اس کی پہچان الگ ہے ادھر اس کی پہچان ادھر اس کا نام الگ ہے. ادھر یہ بے نام ہے بے رنگ ہے بے کیف ہے شکل و صورت سے پاک ہے. اور ادھر شکلیں ہیں الگ الگ نام ہے الگ الگ نام ہے لیکن جس کو بھی دیکھا اس میں سیاہی ہے. جس شکل کو دیکھو وہ سیاہی ہے. اور اگر یہ سیاہی اٹھا دو جیم نہیں ہے. لکھا جیم دال میم نون لام. بچے نے ایک بار کیا کیا ایک دوسرا ایک چاقو لے کر تختی سے وہ سیاہی اٹھا لی. ارے تم نے الفاظ مٹا دیے. الفاظ تو نہیں مٹائے میں نے تو سیاہی اپنی واپس لی ہے میں نے تو اپنی سیاہی واپس لی ہے. پتا چلا کہ اپنا وجود کسی حرف کا مستقل نہیں ہے
جو ہے تو سیاہی مستقل ہے، جو ہے تو مستقل سیاہی ہے، بس اس نے نام کبھی جیم رکھ لیا، کبھی دال رکھ لیا، کبھی نام رکھ لیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو خدا کی جلوہ گر ہے۔ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ہر صورت میں آوے یار کر کر ناز ادا لکھوار، ہر صورت میں آوے یار کر کر ناز ادا لکھوار۔ تو میرے دوستو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر وہ جیم کہے، اب میں اپنے جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھا کر گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ اگر جیم کہے کہ مجھے سیاہی نظر آئے گی تو مانوں گا، سیاہی کو نہیں مانتا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جیم کہے کہ دکھاؤ مجھے سیاہی تب مانوں گا سیاہی، بولو تو صحیح ہے۔ تو وہ جیم اپنی اوقات میں رہتے ہوئے سیاہی کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اگر جیم کو سیاہی دکھلانے کے لیے جیم پر سیاہی ڈال دی جائے پھر جیم جیم رہے گا؟ الف کو سیاہی دکھلانے کے لیے سیاہی کے 2-3 قطرے گرا دیے جائیں، الف الف رہے گا، تا با رہے گا، تا کا رہے گا، کسی حرف کی پہچان نہیں رہے گی، مٹ جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی رب ارینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، جب وہ آیا نہ اٹھا رہا نہ اٹھا کے تھا، نہ کوئی دور رہا نہ دور والے رہے، نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں یہی کہا گیا ارے فی انفسکم افلا تبصرون، وہ تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے، دیکھتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ الف سیاہی کو مان، کیونکہ تیرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیاہی ہے، سیاہی نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا۔ تا سیاہی کو مان، تیرا ہونا بتا رہا ہے کہ سیاہی ہے، سیاہی نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا۔ جیم مان لے کہ سیاہی ہے، سیاہی نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا۔ آج نیو جنریشن کہتی ہے رب کو دیکھیں گے تو مانیں گے، جو نظر نہیں آتا اسے ماننے کی کیا ضرورت ہے، کسی مذہب کی قید کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اگر خدا نہ ہوتا تم ہوتے، خدا نہ ہوتا تم ہوتے، تمہارے آبا ہوتے، تمہاری پہچان ہوتی، تمہارا ہونا بتا رہا ہے کہ وہ ہے، تمہارا ہونا بتا رہا ہے کہ وہ ہے۔ سلطان العارفین نے کہا اے تن رب سچے دا حجرا کبھی پاپ تیرا کرتی ہوں، اگر کبھی تو اپنے من میں ڈوب جائے تو تجھے اپنا مالک نظر آ جائے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک پھول ہے، اس پھول کے سامنے ارد گرد ایک تقابل پر 1000 آئینے رکھ دو، جب تک تقابل درست رہے گا وہ پھول ایک ہو کر 1000 آئینوں میں جلوہ کر دے ہوگا، 1000 میں جلوہ گر ہو کر بھی ہوگا 1,00,000 آئینے بھی رکھ دو، اور پتہ کیا ہوگا؟ جو بڑا آئینہ ہوگا اس میں بڑا نظر آئے گا، جو چھوٹا ہوگا اس میں چھوٹا نظر آئے گا۔ کچھ آئینوں کی بناوٹ اور ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہر عکس لمبا نظر آتا ہے، ان میں لمبا نظر آئے گا۔ کچھ آئینوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ہر عکس جو ہے وہ اپنی مقدار سے چھوٹا نظر آتا ہے، ان میں چھوٹا نظر آئے گا، کہیں میں ٹیڑھا نظر آتا ہے ان میں ٹیڑھا نظر آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر آئینے میں نظر آئے گا لیکن آئینے کے مطابق نظر آئے گا، جیسا آئینہ ویسا جلوہ۔ داتا علی اجمیری کا رنگ اور ہے، خواجہ اجمیری کا رنگ اور ہے، نظام الدین محبوب الہی کا رنگ اور ہے،
سلطان العارفین کا رنگ اور ہے ہر طرف اسی کی تلوار آئی، لیکن آئینے کے فرق سے جلوے میں اختلاف، سب میں جلوہ گر ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہے۔ تو میرے دوستو اس ایک کو مانو، اس ایک کو تلاش کرو، کہیں دور نہیں ہے۔ اے تن رب سچیدہ حجرا کبھی پا فقیرہ چھاتی ہوں نہ کر منت خاج کی گردی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق کا دیوا بال بنیرے، تیرے لفظی وقت کھڑاتی ہوں مرن کی اگے مر گئے باہو تاں رمز پچھاتی ہوں فما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم